جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. جی آج ہم جو ہمارا سلسلہ ہے وی لاگ کا شارٹ کوشچنز کے حوالے سے، اس میں ہم نے پہلے جو 20 شارٹ کوشچنز ہیں ان کو ہم نے حل کر لیا تھا، ان کے آنسرز ہم نے دیکھ لیے تھے. آج ہم سوال نمبر 21 سے لے کر اور سوال نمبر 30 تک جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو آج کور کریں گے. جی سوال نمبر 21 ہے، فیکس آمدنی معلوم کرنے کا فارمولہ لکھیں. جی فیکس آمدنی یا اس کو ہم اوسط آمدنی بھی کہتے ہیں. کسی ملک کی جو کل آبادی ہوتی کل آمدنی ہوتی ہے، اس کو اس کی کل آبادی پر اگر ہم تقسیم کر دیں تو وہ اس کی فیکس آمدنی جو حاصل ہو جاتی ہے، یا ایوریج انکم، یا اس کو ہم پر کیپیٹا انکم بھی کہتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 22 ہے، معاشی ترقی کی تعریف کریں. جی یہ سب سے جو بہتر ڈیفینیشن ہے، یہ مائر اینڈ بیلڈون، یہ دو اکونومسٹ ہیں، امریکن اکونومسٹ، یہ ان کی ڈیفینیشن ہے جو معاشی ترقی کی گئی ہے. بس بہت سی ڈیفینیشنز موجود ہیں، لیکن اس کو جو روایتی جو ٹریڈیشنل ڈیفینیشنز ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی، معاشی ترقی کی جو روایتی تعریفیں ہیں ان میں سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے. جی یہ ڈیفینیشن کیا کہتی ہے؟ معاشی ترقی ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران ملک کی حقیقی قومی آمدنی میں طویل عرصے تک اس کی حقیقی قومی آمدنی بڑھتی ہے، اور اگر آمدنی میں اضافے کی رفتار آبادی کی رفتار سے زیادہ ہو تو فیکس حقیقی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جی یہ ڈیفینیشن اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمیں جو ہے 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1 تو یہ جو معاشی ترقی ہوتی ہے تو ملک کی جو حقیقی قومی آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے طویل عرصے تک یعنی لمبے عرصے تک ہوتا ہے. اور دوسری بات، اگر آبادی کی رفتار کے مقابلے میں اس ملک کی جو حقیقی آمدنی ہے اس میں اضافے کی رفتار زیادہ ہو تو پھر جو ہے اس ملک کی جو فیکس آمدنی ہے، جو پر کیپیٹا انکم ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جی سوال نمبر 23، غربت کے منحوس چکر سے کیا مراد ہے؟ وٹ از ویسیشیس سرکل آف پاورٹی؟ جی یہ جو غربت کا منحوس چکر جسے کہا جاتا ہے، اس کی سب سے جو بہتر ڈیفینیشن ہے وہ پروفیسر نرکس سے ہیں، انہوں نے کی ہے. وہ کہتا ہے کہ غریب ملک اس لیے غریب ہوتے ہیں کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں. اے کنٹری از پور بیکاز اٹ از پور. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ملک ہوتے ہیں ان میں پیداوار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آمدنی کم ہوتی ہے. جب آمدنی کم ہوتی ہے تو پھر ان کی بچتیں کم ہوتی ہیں، اور جب بچتیں کم ہوتی ہیں تو سرمایہ کاری کم ہوگی، اور پھر وہ دوبارہ سے جو وہ کم پیداوار پر آ جائیں گے. تو یہ ایک سرکل ہے، ایک جس کو وہ منحوس چکر کہتا ہے غربت کا، کہ اس میں جو ہے یہ ہمیشہ جو غریب ملک ہے اسی میں پھنسے رہتے ہیں کہ یہاں کم پیداوار ہوتی ہے، کم پیداوار کی وجہ سے آمدنی کم ہوتی ہے. جب لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں تو بچتیں کم ہوتی ہیں، جب بچتیں کم ہوتی ہیں تو وہ سرمایہ کاری کے لیے کم پیسے بچتے ہیں، اور وہ پھر دوبارہ کم پیداوار کا سبب بنتے ہیں. تو اس طرح یہ غریب ملک جو ہیں اسی جو غربت کا منحوس چکر ہے اسی کے اندر پھنسے رہتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 24، پاکستان کے زرعی شعبہ کے 4 مسائل لکھیں، یا پاکستان کے زرعی شعبے کی پسماندگی کے 4 اسباب بیان کریں. جس کے کافی ساری وجوہات ہیں جو ہمارا زراعت کا شعبہ ہے اس کی پسماندگی کی، لیکن اس میں سے جو اہم کچھ جو ہم نے صرف 4 بیان کرنی ہے. تو یہ شارٹ کوشچنز کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنا سوال آپ سے پوچھا جائے اسی کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ نے جواب نہیں دینا ہوتا. مثلا اس نے اگر 4 مسائل پوچھے ہیں زراعت کے شعبے کے، اگر آپ کو 8 کا پتہ ہے اور آپ وہاں پہ 8 لکھ دیتے ہیں یا 5 لکھ دیتے ہیں یا 6 لکھ دیتے ہیں، وہ آپ نے حالانکہ درست لکھے ہوں گے، لیکن جو ایگزامینر ہوتا ہے، جو پیپر چیکر ہوتا ہے، جو آپ کے سوالوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے، اس سے اس کے ذہن میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ آپ کو سوال کی سمجھ نہیں آئی. حالانکہ آپ کو سوال جتنا اس نے پوچھا ہے اس سے زیادہ کا آپ کو پتہ ہے، لیکن جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات جائے گی، اور یہ ایک نیگیٹو امپریشن جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے ایگزامینر کے اوپر. آپ جب سوال کو جو ہے زیادہ اس کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا اس نے پوچھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو پاکستان کے زرعی شعبے کے جو مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ ہے کم فی ایکڑ پیداوار کے. پاکستان کا جو زراعت ہے اس میں جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کے مقابلے میں بہت کم ہے.
نمبر 2، ناقص بیج اور کھاد کا کم استعمال. ہمارا جو کسان ہے وہ جدید ورائٹی، جو ماڈرن جو ورائٹی ہے، جو جدید بیج ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کی بجائے اس کے اپنے ہی جو تیار شدہ بیج ہوتے ہیں عام طور پر انہی کو استعمال کرتا ہے، جس سے پیداوار کم رہتی ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس چونکہ سرمائے کی قلت ہوتی ہے، اس لیے وہ کھادوں کا بھی کم استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پیداوار کم رہ جاتی ہے. نمبر 3، فصلوں کی بیماریاں. ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں 15 سے 20% جو پیداوار ہے فصلوں کی وہ صرف جو ہے کیڑوں مکوڑوں، جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں فصلوں کی، وہ زراعت کے شعبے میں صرف ان کی وجہ سے جو ہے وہ 15 سے 20% پیداوار جو ہے وہ کھیتوں کے اندر ہی ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ کسان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جدید جو سپریز ہیں، جو کیڑے مار ادویات ہیں ان کو استعمال کر سکے، اس کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ فصلوں کی بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں اور وہ جو زرعی پیداوار ہے اس کو کم کرنے کا سبب بنتی ہیں. نمبر 4، پسماندہ ذرائع نقل و حمل. جو ذرائع نقل و حمل ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی، چاہے زرعی ترقی ہو یا صنعتی ترقی ہو، اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو پاکستان کے جو ذرائع نقل و حمل ہیں، جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے، جس میں سڑکوں کا نظام ہو، ٹرین کا نظام ہے اور جو آبی راستے ہیں، وہ انتہائی پسماندہ ہیں. تو جب کسان جو ہے اس نے فصلوں کو کاشت کرنا ہوتا ہے تو اسے بیج، کھاد اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے کھیت تک پہنچانی ہوتی ہیں، اور پھر جب کھیتوں میں اس کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس نے اس کو منڈیوں تک لانا ہوتا ہے، شہروں تک لانا ہوتا ہے جہاں پر عام طور پہ منڈیاں ہوتی ہیں. تو راستے جو ہیں ٹوٹے پھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے جو مختلف قسم کے جو زرعی جو اس کے اکوپمنٹس ہیں، جس میں ٹریکٹر وغیرہ شامل، تھریشر ہیں اور مختلف اور جو اس کے ہارویسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو شدید نقصان پہنچتا ہے. ان کی مرمت کے اوپر اسے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور وقت سے پہلے جو اس کی مشینری ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ پسماندہ ذرائع نقل و حمل کا ہونا جو ہے یہ بھی پاکستان کے زرعی شعبے کی پیداوار میں کمی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جی، سوال نمبر 25 ہے، ترقی پذیر معیشت کے 4 مسائل لکھیں. ترقی پذیر معیشت ایسی معیشت کو کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی ہم آگے جا کر انشاءاللہ دیکھیں گے. ایسی معیشت جس میں جو ابھی ترقی کی طرف گامزن ہو، لیکن بھی ترقی یافتہ نہ بنی ہو، لیکن اس کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ ترقی یافتہ بن سکتی ہے، اس کو ترقی پذیر معیشت یا ڈیولپنگ اکانومی کہا جاتا ہے. ان کے مسائل جو ہیں کیا ہیں جی؟ ایک مسئلہ ہے جی بے روزگاری. یہ جتنے ترقی پذیر ملک ہیں یا پسماندہ ملک ہیں، ان میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے، اور اس کی وجہ ہے، ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے. جی، نمبر 2، جدید ٹیکنالوجی کی کمی. یہ جو پسماندہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ملک ہیں، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہے. وہ زراعت کا شعبہ ہو یا صنعت کا شعبہ ہو، یہ پرانی ٹیکنالوجی سے کام چلاتے ہیں. نمبر 3، غربت، پاورٹی. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان ملکوں کا، ایک بہت بڑی پرابلم ہے جو پاورٹی ہے، کہ اس میں جو بہت آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. نمبر 4، غیر ملکی قرضوں کا بوجھ. ایک اور ان کا جو کامن پرابلم ہے ترقی پذیر ملکوں کا، وہ ہے کہ یہ سارے جو غیر ملکی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور ان کے وسائل کا جو بہت بڑا حصہ ہوتا ہے وہ قرضوں اور ان کے سود کی ادائیگی میں صرف ہو جاتا ہے. جیسا کہ پاکستان میں بھی اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل پاکستان بھی ہے، کہ پاکستان کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی جی یہ جو بجٹ تھا 2021-22 کا، اس میں تقریباً جو ہے 30 کھرب روپے جو ہیں وہ صرف بیرونی قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے رکھے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ان غریب ملکوں کے جو مسائل ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جی، سوال نمبر 26، بے روزگاری سے کیا مراد ہے؟ جی، جب کسی شخص کو رائج اجرتوں پر کام نہ ملے تو اسے بے روزگاری کہتے ہیں. رائج اجرتوں کا مطلب ہے کہ جو اس وقت اجرتیں چل رہی ہوں مارکیٹ کے اندر، جو مزدوری اجرت چل رہی ہو، اس پر وہ کوئی شخص کام کرنا چاہے، اس کے باوجود اس کو کام نہ ملے تو اس کو بے روزگار کہا جاتا ہے. جی، سوال نمبر 27، بازار زر سے کیا مراد ہے؟ منی مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ جی، وہ تمام مالیاتی اور غیر مالیاتی ادارے
جو عرصہ قلیل میں زر کے لین دین میں مشغول ہوں بازار زر کہلاتا ہے. یعنی شارٹ رن کے لیے جو زر کا لین دین کرتے ہیں اس کو منی مارکیٹ کہا جاتا ہے، زر کی منڈی کہا جاتا ہے. جی سوال نمبر 28، افراط زر سے کیا مراد ہے؟ افراط زر کے لفظی معنی ہوتے ہیں زر کا زیادہ ہو جانا، جبکہ ڈیفینیشن اس کی ایسی صورتحال جب قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو اسے افراط زر کہا جاتا ہے. when there is persistent increase in general price level it is called inflation. اس کی دو اہم قسمیں ہوتی ہیں، طلب کے دباؤ کا افراط زر اور مصارف کے دباؤ کا افراط زر. جی سوال نمبر 29، مستزائد ٹیکس سے کیا مراد ہے؟ ایسا ٹیکس جس میں آمدنی بڑھنے پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہو جائے اسے مستزائد ٹیکس کہتے ہیں. یعنی جیسے جیسے آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اسے مستزائد ٹیکس کہتے ہیں. مثلا اگر 10,000 انکم پہ 10% ٹیکس ہے تو اگر 15,000 انکم ہوگی تو یہ 12% ہو سکتا ہے، اگر 20,000 انکم ہوگی تو یہ 15% ہو سکتا ہے، 30,000 انکم ہو تو یہ 18% ہو سکتا ہے. یعنی جیسے جیسے آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکس کی جو شرح اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو اسی وجہ سے مستزائد ٹیکس یا پروگریسو ٹیکس کہتے ہیں. جی کوشچن نمبر 30، عشر سے کیا مراد ہے؟ جی عشر کے لفظی معنی ہے 10واں حصہ. یہ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ ہوتی ہے. بارانی زمین کی پیداوار پر یہ 10% عشر لاگو ہوتا ہے اور مصنوعی آب پاشی والی زمینوں پر 5% عشر ہوتا ہے. یعنی بارانی زمینیں چونکہ وہ مکمل طور پر ان کی پیداوار کے انحصار قدرتی عناصر پر ہوتا ہے اس لیے ان پر عشر کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہے، اور مصنوعی آبپاشی چونکہ اس میں انسان کی محنت کا عمل دخل ہوتا ہے اس لیے اس کی جو ایسی زمینیں ہوتی ہیں ان کی پیداوار پر 5% عشر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. جی یہ تھا ہمارا آج کا تیسرا لیکچر تھا شارٹ کوشچنز کے حوالے سے. تو اس میں آج ہمارے جو ہیں 30 جو شارٹ کوشچنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب انشاءاللہ جو نیکسٹ جو ہے چوتھے وی لاگ میں ہماری ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.